الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد، اللہ رب العزت ہم سب کو خلوص اور محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی عطا فرمائے. سال کے بعد ہم نے قربانیاں کرنی ہوتی ہیں، کچھ مسائل سے بے خبر ہو جاتے ہیں، کچھ ہمیں قربانی کے صحیح فضائل و مسائل سے واقفیت نہیں ہے، اور بار بار بیان کرنے سے بہت بڑا فائدہ اور اثر ہوتا ہے. میں کئی علماء سے کہتا ہوں کہ جس لیول کا میرا وہ محلہ یاسین آباد ہے جہاں مستقل میں رہتا ہوں، پورے فیصل آباد کا سروے کریں، اس طرح کی آبادی پورے فیصل آباد میں زیادہ قربانیاں وہاں ہوتی ہیں. جب میں آیا تھا تو چند قربانیاں تھیں، چند. میرے وہ مسائل اور فضائل بیان کرنے کی برکت سے الحمدللہ اس طرح کی آبادی میں پورے فیصل آباد کو آپ سروے کر سکتے ہیں، زیادہ قربانیاں وہاں ہوتی ہیں. تو بیان کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. آپ بھی توجہ کے ساتھ چند ایک باتیں سماعت فرمائیں. اللہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی ہر نبی کی امت میں مختلف انداز سے تھی، لیکن بالخصوص قربانی جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کرنے سے اس کے بعد مستقل قربانی شروع ہو گئی، اور اللہ ذوالجلال نے آپ کی شریعت کا کچھ حصہ اس امت کے اندر بھی جاری فرما دیا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ان کے بیٹے کی قربانی ہو جاتی تو قیامت تک ہمیں اپنے بچے قربان کرنے پڑتے. ہم ایک جانور دیتے ہوئے بھی
کوٹھی بنائیں گے، گاڑیاں خریدیں گے، پلاٹ خریدیں گے، بینک بیلنس بڑھائیں گے، سارے معاملات میں کوئی مہنگائی نہیں۔ قربانی کی باری آئے گی، جانور بڑے مہنگے ہیں، بکرا تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ کس کے نام پہ دے رہا ہے اور کس کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہے؟ کبھی یہ بات بھی سوچی ہے؟ اللہ ذوالجلال کا خاص احسان عظیم ہے کہ ہمیں اس نے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ جانور ذبح کرتے ہوئے بھی سوچتے ہیں، خریدتے ہوئے، ذبح کرتے ہوئے، اگر اللہ ہمیں بیٹے قربان کرنے کا حکم دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ میرے بھائیوں سوچیں ذرا، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اس امت پر احسان عظیم فرمایا کہ جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ کفار مکہ قربانی کیا کرتے تھے؟ بڑے شوق کے ساتھ، لیکن ان کا انداز غلط تھا۔ قرآن نے کیا بیان کیا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ وہ گائے ذبح کرتے، وہ بکرا ذبح کرتے، وہ اونٹ ذبح کرتے اور خون لے کر بیت اللہ کی دیواروں کو رنگ دیتے، کہتے اب ہماری قربانیاں قبول ہو گئی ہیں۔ میرے اللہ ذوالجلال نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا تمہارا یہ خون، تمہارا یہ گوشت اللہ کے حضور بالکل نہیں پہنچتا۔ نہ اللہ کو کسی بڑے خوبصورت جانور کے خون کی ضرورت ہے، نہ گوشت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ہاں اگر بندوں کی جانب سے پہنچتا ہے تو اخلاص پہنچتا ہے، تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے نہ جانور کے خون کی، نہ جانور کے گوشت کی۔ اللہ کو صرف یہ چاہیے یہ میرا بندہ سینکڑوں میں، ہزاروں میں، گاؤں میں، شہر میں، علاقے میں کون ہے جو اخلاص اور محبت سے قربانی کر رہا ہے۔ قربانی وہ عظیم عمل ہے، وہ عظیم عمل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شریف میں 10 سال رہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں 10 سال میں حضور نے ایک مرتبہ بھی ناغہ نہیں فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا، ذہن بناتے ہیں بھائی قربانی کے پیسے دے دو، غریبوں کو دے دو، سیلاب زدہ والوں ان کو دے دو، زلزلہ والوں کو دے دو۔ نہیں، قربانی کا جو عمل ہے یہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ 10 قربانیوں کے پیسے خرچ کر لیں، اگر آپ قربانی نہیں کر رہے تو آپ کو 10 قربانیوں والے پیسے کا اجر و ثواب قربانی کے برابر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی ہے اور اپنی غریب امت سے کتنا پیار۔ آپ ذرا غور کریں حدیث طیبہ میں یہ عمل، ذرا آپ اس بات پہ غور کریں۔ آپ 10 سالہ مدنی دور میں ہمیشہ حضور نے 2 قربانیاں کی ہیں۔ حضور سے سوال کیا گیا، حضور ایک قربانی تو آپ کی ہے، دوسری قربانی کس کی ہے؟ فرمایا میں اللہ کا نبی اپنی غریب امت کی جانب سے قربانی دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ غریب امت کی جانب سے عمرہ نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، حج نہیں کیا، دوسرے اعمال حضور نے غریب امت کی جانب سے نہیں کیے۔ غریب امت کی جانب سے اگر حضور نے عمل فرمایا ہے تو قربانی والا عمل فرمایا ہے، اور یہ قربانی والا عمل اتنا پسندیدہ عمل ہے، اتنا پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، وہ 2 خوبصورت دمبے قربانی کر رہے تھے۔ کہا بھائی علی المرتضی آپ کی تو ایک قربانی ہے اور آپ 2 دمبے کیوں ذبح فرما رہے ہیں؟ اب ذرا سننا، ذرا غور سے سننا۔ کہا مجھے اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی علی میری جانب سے پوری زندگی تو نے قربانی بھی کرنی ہے۔ علی ایک اپنے نام قربانی کر رہا ہے
اور ایک جو مجھے حضور نے وصیت فرمائی تھی، دوسری قربانی میں حضور کی جانب سے کرتا ہوں۔ اب ذرا غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امتی کو اپنی جانب سے یہ نہیں فرمایا میری جانب سے یہ عمل کرنا، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ کو قربانی کا حکم دیا ہے، فرمایا علی اپنی قربانی بھی کرنی ہے اور میری جانب سے تو نے قربانی بھی کرنی ہے۔ اتنا عظیم ترین عمل، اتنا عظیم ترین عمل ہے قربانی کا، جو اللہ کے رسول نے خود بھی کیا ہے اور سیدنا علی المرتضیٰ کو وصیت بھی فرمائی ہے۔ پھر ذرا دیکھیں ذرا اس بات میں کتنا حسن ہے۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا، آقا ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا ہے اور یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا ہے سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ حضور ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا لکل شعر حسنۃ، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ جتنے جانور کے اوپر بال ہیں ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ ہم نے عرض کی حضور فصوف دمبا چھترا ہے، اس کے جسم پر تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا بے شک دمبا چھترا ہو اس کے بال زیادہ ہوتے ہیں، کسی میں ہمت طاقت نہیں گننے کی، لیکن پھر بھی میرا اللہ میری امت کو ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، کوئی آدمی گن سکتا ہے دمبے چھترے کے بال کو؟ نہیں گن سکتا۔ قربانی اللہ کے حضور وہی پسند ہے، وہی قبول ہے جس میں اخلاص ہو، جس میں محبت ہو، جس میں رضا الہی شامل ہو۔ جس قربانی میں رضا الہی شامل نہیں ہے، جانور قیمتی اور اعلیٰ ترین کیوں نہ ہو، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو اسی بندے قربانی پسند ہے جس کی قربانی میں اخلاص اور محبت ہے۔ پھر میرے بھائیوں، قربانی کی برکت سے گھر میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، عزت میں برکت ہوتی ہے۔ قربانی کرنے کی وجہ سے سال بھر امن گھر میں ہوتا ہے، بہت سارے مصائب ٹل جاتے ہیں، بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جس گھر میں قربانی ہوتی ہے۔ آئیے اس عظیم ہستی کا میں قول پیش کرتا ہوں۔ سیدنا امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ 9ویں صدی ہجری کے محدث ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، امام بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، فقی بھی ہیں اور عظیم عالم دین ہیں۔ سرکار کے تقریباً 8.5 پونے 900 سال بعد میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ذرا آپ اس بات پہ اندازہ لگائیں کیا مقام ہے ان کا۔ 72 مرتبہ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھ جیسے ناچیز کو دیکھ رہے ہیں، 72 مرتبہ جاگتے ہوئے زیارت نصیب ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ علماء دیوبند کے نامور عالم دین انور شاہ کشمیری جو شیخ الحدیث تھے، انہوں نے فیض الباری شرح بخاری میں یہ بات نوٹ کی ہے۔ فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کا وہ مقام اور مرتبہ ہے، وہ عظمت حاصل ہے، صرف حدیث ہی بیان نہیں کی، زیارت ہی نہیں کی، بلکہ جب قریب سے دیدار کرنے کا موقع ملتا تھا بیداری کے عالم میں کئی مرتبہ سوال یہ بھی کیا، آقا سننا ذرا غور سے، آقا یہ حدیث جو میں آپ کی بیان کرتا ہوں یا لکھتا ہوں یہ آپ کی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یہ حدیث جو میں آپ کی بیان کرتا ہوں یا لکھتا ہوں یہ آپ کی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ حضور فرماتے جلال الدین واقعی یہ ہمارا فرمان ہے، واقعی یہ ہماری حدیث ہے۔ اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی اسے لکھ لیتے تھے، یہ منصب ہے، یہ مقام ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ 22 مرتبہ جاگتے ہوئے زیارت نصیب ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس گھر میں قربانی والی خیرات ہوتی ہے، قربانی والی خیرات ہوتی ہے،
وہ گھر اس کو دعائیں دیتا ہے، یا اللہ جس طرح اس میرے رہنے والے نے، میرے مقیم نے مجھے قربانی والی خیرات سے نوازا ہے، اے اللہ اس گھر میں پورا سال برکتیں عطا فرما، گھر والے کو امن عطا فرما، سکون عطا فرما۔ گھر دعائیں کرتا ہے جس گھر میں قربانی ہوتی ہے، اور جس گھر میں قربانی نہیں ہوتی، اور فرماتے ہیں گھر کہتا ہے یا اللہ اس نے ہمت طاقت کے باوجود قربانی نہیں کی، اس کو ہر خیر سے محروم کر دے، اس کو بھلائی اور ہر خیر سے محروم کر دے۔ اگر قربانی کی ہمت ہے پھر قربانی نہیں کرتا، گھر بھی بد دعائیں دیتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من وجد ساعتن فلم یدہ فلم یقرب مصلانا، او کما قال، جس بندے کے پاس قربانی کرنے کی ہمت ہے، طاقت ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو حضور فرماتے ہیں ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ حضور نے یہ ناراضگی فرمائی، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، قربانی کے کرنے کے باوجود ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اگر قربانی کرنے نہیں آتا، نہیں کرتا قربانی، ہماری عیدگاہ کے ہمارے نہ آئے۔ میرے بھائیوں ہم ذرا سوچیں، ذرا غور کریں، قربانی وہ عظیم ترین عمل میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا۔ ایک اور حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا خیار امتی یضحون، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ وشرار امتی لا یضحون، اور میری امت کے بدترین وہ لوگ ہیں ہمت طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتے، وہ بدترین لوگ ہیں۔ ذرا ان کلمات پہ غور کریں، کیسے عظیم کلمات ہیں جو حضور نے ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قربانی کرتے ہیں، اور بدترین لوگ وہ ہیں جو قربانی نہیں کرتے۔ فرمایا وہ عمل جو انسان کو قبر و حشر میں نجات دینے والا عمل ہے، ان اعمال میں سے ایک عمل قربانی کا بھی ہے۔ یہ قربانی والا عمل انسان کو قبر میں بھی فائدہ دیتا ہے اور حشر میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا قربانی کرو، اور جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ اور میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا قربانی کرو اور محبت سے کرو، خوش دلی سے قربانی کرو۔ یہ نہیں ادھر والا قربانی کر رہا ہے، ادھر والا پڑوسی بھی قربانی کر رہا ہے، بچے کیا کہیں گے اور یہ دونوں ہمسائے کیا کہیں گے، کوٹھی اتنا بڑی بنا لی ہے، گھر اتنا بڑا ہے، قربانی نہیں کرتا۔ چلو اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہو؟ صرف رضا الہی ہو، رضا الہی ہو، اور پھر رضا الہی کے لیے قربانی کا اجر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں تشریف لے گئے، قربانی ہو رہی تھی، تیاری ہو رہی تھی۔ فرمایا بیٹی فاطمہ، جب تیرے گھر میں قربانی ہو رہی ہو تو نے قریب کھڑے ہو جانا ہے، جب قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تیرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب ذرا حدیث اگلے سنیں ذرا۔ عرض کی حضور کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے یا آپ کی اہل بیت کے لیے ہے یا آپ کی پوری امت کے لیے ہے؟ یہ تینوں الفاظ، حضور یہ ہمارے لیے ہے یا آپ کی اہل بیت کے لیے ہے یا آپ کی ساری امت کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا فاطمہ یہ میری ساری امت کے لیے ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میری ساری امت کے لیے ہے۔ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، ابھی قطرہ خون کا زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت سارے چودھری، بہت سارے وڈیرے، بہت سارے سرمایہ دار اپنی کوٹھی میں مزے سے سوئے ہوتے ہیں، کر دینا قربانی، مدارس میں انتظام ہوتا ہے یا کہیں دائیں بائیں انتظام ہوتا ہے، ٹھیک ہے قربانی کر دینا۔ میرے بھائیوں میری بات ذرا غور سے سننا،
کتنا بڑے اجر و ثواب سے ہم اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں، کتنا بڑے ثواب سے۔ اس سے بڑا اجر و ثواب اور کیا ہو کہ جب میرے نبی فرماتے میری پوری امت کے لیے یہی حکم ہے کہ خون قطرہ گرنے سے پہلے کیا ہے گناہ پچھلے معاف ہوتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیں، اس سعادت سے محروم ہو جائیں، سرمایہ کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے ہم اتنا بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں؟ نہیں میرے بھائیوں، آج میں ہر دوست سے کہتا ہوں اس حدیث کو ذرا سینے پہ نقش کر لیں کہ آج کے بعد پوری زندگی قربانی کہیں بھی ہوگی میں نے قریب جا کے کھڑے ہو جانا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، ہم کیا اس بھلائی اور خیر سے محروم ہو جائیں؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت طاقت دیتا ہے خود قربانی کریں، یہ میرے نبی کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی ہے۔ اور پھر ذرا غور کرنا، لوگ بہت سارے کہہ دیتے ہیں نبی ہماری طرح انسان ہے، بشر ہے، احادیث میں ذرا مطالعہ کریں، ذرا غور کریں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے مقام پر آخری حج کے موقع پر جو قربانی فرمائی، حدیث پاک میں آتا ہے اونٹ کو حضور نے ذبح فرمایا، سامنے اونٹ تھے، کیا ہوا؟ ہر جانور بھاگتا ہے، ذبح کرنے سے ڈرتا ہے، اور حکم بھی یہی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں